بی بی ام البنین کے مصائب۔ بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مولا علی علیہ السلام نے بی بی ام البنین سے شادی کی۔ مولا علی نے اپنے نسب شناس بھائی عقیل سے کہا تھا کہ ایک ایسی عورت میرے لیے تلاش کیجیے جو بہادر خاندان کی ہو۔ عقیل نے پوچھا تھا ایسی عورت آپ کیوں چاہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا تھا اس لیے کہ اس سے شجاع بیٹا پیدا ہو۔ حضرت عقیل نے فاطمہ بنت حزام بن خالد سے جو خانوادہ بنی کلاب سے تھیں اور بڑی فضائل و کمالات والی معظمہ تھیں شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان سے عقد فرمایا۔ آپ کے پہلے فرزند حضرت عباس 4 شعبان المعظم سن 26 ہجری میں مدینے میں پیدا ہوئے۔ مولا علی کے ام البنین سے 4 فرزند پیدا ہوئے، عباس، عبداللہ، عثمان اور جعفر۔ جب بی بی ام البنین کے 4 فرزند پیدا نہیں ہوئے تھے تو آپ کو فاطمہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب یہ 4 فرزند پیدا ہوئے تو آپ کو ام البنین کے نام سے پکارا جانے لگا، یعنی بیٹوں کی ماں۔ یہ چاروں بیٹے عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں شہید ہوئے۔ مولا عباس کی عمر شہادت کے وقت 34 سال تھی۔ بی بی ام البنین کربلا میں موجود نہ تھیں بلکہ مدینے میں تھیں۔ مدینے میں چاروں بیٹوں کی خبر شہادت سنی۔ چاروں جوان بیٹوں کی عمریں 34، 25، 21 اور 19 سال تھیں۔ یہ 4 شہیدوں کی مادر امام حسین علیہ السلام سے والہانہ محبت کرتی تھیں۔ جس وقت بشیر ماں سے اس کے بیٹوں کی خبر شہادت دیتے وہ فرماتی تھیں مجھے حسین کی خبر سناؤ، میرے فرزند اور جو کچھ آسمان کے نیچے ہے سب کچھ ابو عبداللہ الحسین پر نثار۔ بشیر نے کہا حسین بھی قتل کیے گئے۔ بی بی ام البنین تڑپ کے بولی اے بشیر تو نے میرے دل کی رگیں توڑ دیں۔ یہ رویہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بلند ترین مرحلہ ایمان پر فائز تھیں۔ آپ نے اپنے 4 جوان صالح فرزندوں کی شہادت کو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کمتر سمجھا۔ اس کے بعد بی بی ام البنین روزانہ جنت البقیع میں آتی، اپنے 4 فرزندوں پر اس قدر روتی کہ دوست دشمن سبھی رو دیتے۔ مروان بن حکم اپنی سنگدلی کے باوجود رو دیتا اور اپنے رومال سے آنسو پونچھتا۔ اکثر مدینے والے بقیع میں آ کر بی بی ام البنین کا نوحہ سنتے اور روتے تھے۔ جب عورتیں بی بی ام البنین کو تسلی دیتی تھیں کہ اے ام البنین خدا تمہیں صبر عطا کرے تو وہ جواب دیتی کہ مجھے بیٹوں کی ماں ام البنین کہہ کر نہ پکارو، اس سے مجھے اپنے شجاع بیٹوں کی یاد آنے لگتی ہے۔ مجھے 4 بیٹے خدا نے دیے تھے اس لیے مجھے ام البنین کہا جاتا تھا۔ اب تو ایسی حالت میں صبح ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نہیں ہیں۔ میرے 4 باز شکاری تھے، انہیں تیروں کا نشانہ بنایا گیا، ان کی رگِ گردن کاٹ کر قتل کیا گیا۔ دشمنوں نے اپنے نیزوں سے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ میرے 4 فرزند چاک چاک بدن کے ساتھ زمین کربلا پہ پڑے ہیں۔ اے کاش میں جانتی کہ جیسا مجھے بتایا گیا ہے کہ کیا واقعی عباس کے ہاتھوں کو بدن سے جدا کیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ بی بی ام البنین روزانہ عبید اللہ بن عباس کا ہاتھ پکڑ کر بقیع میں جاتی تھیں اور وہاں مرثیہ پڑھتی تھیں۔ مدینے کی عورتیں ان کا مرثیہ سننے کے لیے بقیع میں جمع ہوتی۔ حضرت ام البنین کی طرف یہ اشعار بھی منسوب ہیں کہ اے وہ شخص جس نے عباس کو دیکھا ہے کہ وہ دشمنوں سے جنگ کر رہا تھا، ان کے پیچھے حیدر کے اور بیٹے شکاری شیر کی طرح انہی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ مجھے خبر دی گئی کہ جب دونوں ہاتھ شہید ہو گئے تو اس کے سر پر گرز آہنی لگا۔ ہائے میرا شیر بچہ جسے گرز آہنی مارا گیا۔ میرے پیارے عباس اگر تیرے ہاتھوں میں تلوار ہوتی تو کسی کو تیرے قریب آنے کی ہمت نہ ہوتی۔ یہاں اس نقطے کا تذکرہ ضروری ہے کہ اگر بی بی ام البنین برابر امام حسین علیہ السلام ہی کے لیے پوچھتی اور فرماتی تھی کہ سب کچھ حسین پر نثار، تو بی بی زہرا بھی مولا عباس سے خصوصی توجہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے مولا عباس کو اپنا بیٹا کہتی ہیں۔ نقل ہے کہ کربلا کا ایک باشندہ روزانہ 1 بار یا 2 بار روضہ حسین کی زیارت کرتا، لیکن روضہ عباس کی 10 روز پر 1 بار زیارت کرتا۔ ایک رات خواب میں بی بی فاطمہ کو دیکھا تو بڑھ کر سلام کیا۔ بی بی زہرا نے اپنا منہ پھیر لیا۔ اس نے وجہ پوچھی تو فرمایا تو میرے فرزند کی زیارت میں تاخیر کیوں کرتا ہے؟ عرض کی
میں روزانہ 3 بار روضہ حسین کی زیارت کرتا ہوں۔ فرمایا ہاں تو روضہ حسین کی زیارت کرتا ہے لیکن میرے فرزند عباس کی زیارت بہت کم کرتا ہے۔ یہ بھی نقل ہے کہ قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی سے فرمائیں گے کہ فاطمہ سے پوچھو کہ امت کی شفاعت کے لیے تمہارے پاس کیا ہے۔ مولا علی رسول خدا کا پیغام بی بی فاطمہ تک پہنچائیں گے تو بی بی جواب دیں گی، اے امیر المؤمنین، عباس کے 2 کٹے شانے شفاعت امت کے لیے کافی ہیں۔